ہم نے تو پہننا ہے، اللہ نے دیا ہے، تم پہنیں گے، ننگے جائیں سے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو یہ کپڑا پہنے تو اس کو عبادت بنا، اس قمیض کو عبادت بنا، شلوار کو عبادت بنا۔ کیسے؟ فرمایا اس کی عبادت ایسے بنا کہ جب پہنے تو ویسے پہن جیسے کہ ہمیں نبی اس میں پہنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا بنے گی؟ عبادت، ایسی عبادت کہ جس پہ صحابہ بھی حیران ہوئے۔ من احیا سنتی اندہ فساد امتی، اللہ تعالیٰ کہ میرے ایسے موقع پر جب دنیا میری سنتوں کو بھولی ہوگی کہ یہ عبادت ہے، جس نے اس عبادت کو ادا کر دیا تو 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا، اور جس نے الحمدللہ آخرت کی طرف لگ گیا، ہمیں آخرت کا فکر پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کا فکر ختم کر دیتا ہے۔ جب دنیا کا فکر، آخرت کا فکر آ گیا نا، یار میری نماز قضا نہ ہو جائے، یا مجھے جماعت میں جانا ہے، یا مجھے صبح اٹھنے فجر کے لیے، یار میں نے یہ تلاوت کرنی ہے، جب یہ فکرات اس میں پیدا ہو جائیں کہ وہ اتنا گھبرائے، جب یہ چیزیں اس کے پاس سے جاری ہوں، ٹائم آ رہا ہے ظہر کا، اس کو کھلبلی لگ جائے، کیا یار میں ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے، یار میں فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، اس میں کیفیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس انسان میں یہ چیز پیدا ہو گئی بس خوشخبری اس کے لیے، اب تو فکر نہ کر، فکر دنیا میں نے لے لیے تھے۔ کہ کپڑے پہننے کی کتنی امپورٹنس ہے، امام مالک فکر مند، داؤد فکر مند، سارے محدثین فکر مند اس چیز کو کہ یار ہم کپڑے کیسے پہنے۔ روایت کر دی امام بخاری نے، علماء کرام موجود ہے، پوچھتے پڑھتے ہی ہیں اور کیا پڑھتے ہیں، وہاں کے ڈاکٹری سیکھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں پڑھا رہا ہوتا ہے دل مست ہو رہا تھا ان کے بعد، ہم جھوم رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کیسی بات آ گئی۔ حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے جانوں کی طرف جو کپڑا ہاتھ لگا پہنا، اتارا پھینکا، یہ کیا، کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک جسم پہ سفید کپڑا رہتا ہے، سفید کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند تھا، یہ چھوڑ دیا ہے، چوائس پہ چھوڑ دیا ہے، کہا کچھ نہیں کہ آپ یہ نہ پہنے، یہ نہیں، تو مجھے رنگ پسند ہے۔ جب اس رنگ کو پسند کیا تو رنگ کہنے لگا کہ جو یہ پہنے گا میں تسبیح ہی کرتا رہوں گا۔